معزز سامعین کرام، موت اللہ تعالیٰ کی توحید کا زبردست اعلان ہے کہ جسے موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ داتا نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ غریب نواز نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ گنج بخش نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ دستگیر نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ غوث اعظم نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ مختار کل نہیں ہو سکتا۔ پیارے بھائیو، سوچئے ذرا، ہوش کے ناخن میں موت کیوں آ گئی؟ نبی ہو، ولی ہو، وہ تو قبر میں چلا گیا، اب کوئی بیمار ہے کون شفا دے گا اس کو؟ اب کسی کو اولاد چاہیے، کون اس کو اولاد دے گا؟ اور غوث اعظم کا مطلب کیا ہے جو ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ لقب دے دیا کہ سب سے بڑا فریاد سننے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایک زمانے میں آئیں گے اور میری صفات جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کریں گے، اس لیے سورۃ یوسف 12واں پارہ اور آیت نمبر 40 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کی سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ چند نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کی کوئی جو وہ سند نازل نہیں کی، اور حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے چلے گا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اللہ تعبدو کہ عبادت نہ کی جائے الا ایاہ، مگر اللہ تعالیٰ کی۔ تو پیارے بھائیوں، یاد رکھیں عقیدہ، یاد رکھیں کہ جسے عقیدہ توحید نصیب نہیں ہوا، کائنات کی سب سے بڑی ہستی بھی اسے اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرا سکتی۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی حالات دیکھ کر کیا خوب کہا تھا کہ کرے غیر بت کی پوجا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب پہ مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ۔ صدقے جاؤں مومنوں کے لیے سب چیزیں جائز ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں اس سے کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بھائیو یاد رکھیے، اگر شرک کی حالت میں موت آ گئی آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ نساء آیت نمبر 48، کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس کی موت اس حالت پہ آئی کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا وہ جہنم میں گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔